حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہنے لگے، اے گروہ قریش، وہ روز کا سردرد کیسا؟ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس فتنے کے بانی کا سر قلم کر کے قوم کو اس سے نجات دلاؤں گا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میری پیاری بہنوں، میرا آج کا قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے 3 روز بعد حضرت عمر بن خطاب مشرف اسلام ہوئے۔ یہ بڑے دلیر اور بہادر تھے۔ قریش کی طرف سے بیرونی ممالک ان کا آنا جانا تھا۔ نبوت کے چھٹے برس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ 2 عمروں، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام المعروف بابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت دے۔ دوسرے روز جمعرات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے 45 مردوں اور 21 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ علامہ بن کثیر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے بعد حلقہ باغوش اسلام ہوئے تھے۔ اسلام کو ختم کرنے کے سلسلے میں کفار و مشرکین کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ آخرکار انہوں نے مقتدر قریش کی ایک مجلس بلائی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے منصوبے تیار کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں ایک پرجوش نوجوان تھے۔ وہ اٹھے اور کہنے لگے، اے گروہ قریش، وہ روز کا سردرد کیسا؟ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس فتنے کے بانی کا سر قلم کر کے اس قوم کو اس سے نجات دلاؤں گا۔ اس سے ابو جہل بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، عمر، اگر تم نے یہ مہم سر کر لی تو 100 اونٹ اور 1000 اقیہ چاندی بطور نظریں پیش کروں گا۔ چنانچہ ایک روز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے نپٹنے کے لیے شمشیر بادست نکلے اور حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا رخ کیا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی مجموعی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رستے میں ہی تھے کہ ایک صحابی نعیم بن عبداللہ مل گیا۔ انہوں نے دریافت کیا، خیر تو ہے؟ آج تو تیور بڑی طرح بگڑے ہوئے ہیں، یہ تلوار کھینچے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں۔ مکہ میں یہی وہ شخص ہے جس نے قریش میں تفرقہ ڈالا ہے، ان کا اخلاق تباہ کیا ہے، ان کے قائد پر لعن طعن کی اور ان کے دیوتاؤں کو برا بلا کہا۔ میں آج اسے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم عمر، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، پہلے اپنے گھر والوں کو تو خبر کر لو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹ لینا۔ تمہارے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید بن عمرو اور تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خطاب مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی پیروی کرتے ہیں۔ جاؤ پہلے انہیں سمجھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھی اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب بن الارس ہاتھ میں قرآن پاک کے اجزاء لیے اپنے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورت طٰہٰ پڑھا رہے تھے، جو مٹی کے ٹھیکڑوں پر لکھی ہوئی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ پا کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوٹھری میں چھپ گئے اور قرآن پاک کے اجزاء فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپا لیے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہو رہا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کچھ نہیں۔ بولے، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے بنوئی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید پر جھپٹے۔ بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اٹھی تو انہیں اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ لہو میں ڈوبی ہوئی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عمر، ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ بے شک ہمیں جان سے مار ڈالو مگر اسلام اب چھوٹنے کا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے جسم سے خون بہتے دیکھا تو اپنی زیادتی پر نادم ہوئے۔ بہن کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بولے، لاؤ مجھے بھی دکھاؤ جو ابھی تم پڑھ رہے تھے۔
دیکھوں تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لائے ہیں۔ بہن نے قرآن کریم کے اجزاء بائی کے آگے لا کر رکھ دیے جن میں سورت طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھ کر بولے، کتنا حسین اور کتنا بزرگ ہے یہ کلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹری سے نکل آئے اور کہا، خدا کی قسم اے عمر، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے بارے میں قبول ہوئی، کیونکہ میں نے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا تھا۔ حضور نے یہ دعا مانگی تھی، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر المعروف بابو جہل بن ہشام کے ساتھ عزت دے، ان دونوں میں سے ایک کو مسلمان بنا اور دولت ایمان سے مالا مال فرما۔ ازاں بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے۔ اقامت گاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر دستخط دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کی درزوں سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار سے مسلح کھڑے پایا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور واپس ہوئے اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ باہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب تلوار لیے کھڑا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر روانہ اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر کی چادر کا ایک کونا پکڑا اور زور سے جھٹکا دے کر فرمایا، ابن خطاب، تم کس ارادے سے آئے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم نے اپنی منمانی کی تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا ہوں کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لے آؤں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت سے بآواز بلند کہا، اللہ اکبر کہا۔ ساتھ ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کفر کے نیچے سے نکل کر اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2-3 برس بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلے تھے۔ دونوں نے صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا اور اس رشتے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے تھے کہ ابو جہل وہاں پہنچ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف گستاخانہ طور پر پیش آیا بلکہ بد زبانی بھی کی۔ نیز اس نے ایک پتھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر عبداللہ بن جدان کی باندی سے ہوئی۔ وہ غصے میں بے تاب ہو گئے، اگرچہ وہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے کہ قرابت کے جوش میں ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے باری پتھر مارا کہ وہ زخمی ہو گیا، اور ساتھ ہی کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو، میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے، طاقت ہے تو اٹھو، مجھ سے ابھی لڑو۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں تم مسلمان ہو جاؤ، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے نامور بہادر جنگجوں اور طاقتور پہلوانوں میں تھا۔ ان کی اس شخصیت سے اسلام کو بہت تقویت ملی۔ جب قریش نے دیکھا کہ دین اسلام کی شدید مخالفت اور مسلمانوں کو ہر طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے کے باوجود اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مقتدر اور شجاع لوگ ایمان لا چکے ہیں اور حبشہ کے لوگ بادشاہ نجاشی
نے بھی عیسائی ہونے کے باوجود مکہ کے مسلمان مجاہرین کو ہر قسم کا تحفظ دیا ہے، تو انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان بنو ہاشم پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی ٹھان لی، تاکہ وہ عاجز آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دستکش ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایک معاہدہ طے کیا: کوئی شخص نہ خاندان بنی ہاشم سے قرابت کرے گا اور نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا اور نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھیجے گا، جب تک وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیا جائے۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اہل مکہ نے اس معاہدے کی سختی سے پابندی کی۔ بنو ہاشم سے نہ صرف لین دین بلکہ بول چال کا بھی سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ اس پر بنو ہاشم اور آل عبد المطلب کے تمام افراد نے، جن میں کئی مشرک بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عزم کیا اور مجبور ہو کر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں پا کر وہ شہر سے شیب ابی طالب میں پناہ لے لی۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں۔ یہ پہاڑ کے دامن میں ایک گھاٹی تھی جو بنو ہاشم کی ملکیت تھی اور حضرت ابو طالب کے نام سے معروف تھی۔ ابو لہب نے مشرکین سے اتحاد کیا اور خاندان والوں کا ساتھ نہ دیا۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں زندگی بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ کیکر کے پتے کھا کھا کر گزارا کرنا پڑا، کیونکہ کفار گھاٹی کے باہر پہرے پر تھے کہ کوئی شخص کھانے پینے کی کوئی شے اندر نہ پہنچائے۔ اگر بنو ہاشم اشیائے صرف کے حصول کے لیے دور دور تک جاتے تو دشمن ان کا پیچھا کرتے۔ چنانچہ اس زمانے میں بنو ہاشم کو انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جھاڑیوں اور درختوں کے پتے تک انہوں نے کھائے۔ بہت سے لوگ فاقہ کشی کے سبب موت کا شکار ہو گئے۔ ایک بار سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوکھا چمڑا زمین پر پڑا مل گیا۔ اسے دھو کر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ بچوں کی حالت بڑی بری ہونے لگی، بھوک پیاس سے تڑپنے بلکنے اور چلانے لگے۔ کفار مکہ پہاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ کر ان کو چیخو پکار سنتے اور خوش ہوتے کہ بنو ہاشم اب گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن ان کی یہ امید بر نہ آئے گی۔ اس حالت میں 3 برس گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سختی کو نہایت صبر و استقلال سے برداشت کیا۔ قریش کے چند رحم دل آدمی اس معاملے میں ان کے خلاف تھے اور انہیں کبھی کبھی خفیہ طور پر غلہ بھیجنے کی کوشش بھی کرتے۔ ایک دفعہ ابو جہل ایسی حرکت میں پٹ گئے۔ قریش نے چند رحم دل آدمی اس معاہدے کے خلاف تھے، بنو ہاشم کے مصائب پر کڑتے تھے لیکن بے بس تھے۔ انجام کار ہشام بن عمرو، جو اپنے قبیلے میں ممتاز اور خاندان بنو ہاشم کا قریشی رشتہ دار تھا، نے معاہدہ توڑنے کا پوشیدہ تحریک چلائی۔ ایک رات مکہ سے باہر ایک پہاڑی پر جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ کل معاہدے کے ورق کو چاک کر دیا جائے گا۔ شان کبریائی دیکھیں۔ اسی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک معاہدہ کی تحریک کو چاٹ گئی ہے، صرف وہی جگہ باقی ہیں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے۔ اس پر ابو طالب دوسرے دن حرم میں پہنچے اور ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا اعلان کرتے ہوئے کہا: اگر یہ سچ ہے تو ہم بنو ہاشم تا قیامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، ورنہ تمہارے ساتھ مل جائیں گے۔ کفار نے دیکھا تو بات درست تھی۔ اس پر ہشام اور ان کے رفقا نے کہا کہ اب اس کاغذ کو بھی چاک کر دو، یہ ظلم اور سنگ دلی کا ایک نشانہ ہے۔ ابو جہل نے مخالفت کی مگر ناکام رہا اور بچے کجے کاغذ کے پرزے اڑا دیے گئے۔ اس طرح بنو ہاشم کا مطالبہ ٹوٹ گیا اور وہ شہر واپس آ گئے۔ 10 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے لڑکپن سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی اور جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت شروع کی تھی وہ برابر معاون بنے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرنے کا سخت صدمہ ہوا۔
ابو طالب کی وفات کے وقت ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے مرتے لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے کہ میں خدا کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے سکوں۔ ابو جہل اور بن ابی امیہ نے کہا، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ آخر ابو طالب نے کہا، میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک خدا مجھ کو اس سے منع نہ کر دے۔ ابو طالب کی وفات کے جان کا صدمہ کو ابھی 3 دن ہوئے تھے کہ حضور کی غم گسار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اس وقت ان کی عمر 45 برس کی تھی۔ ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد کفار کے حوصلے بڑھ گئے۔ اب ان کی بے باکی اور صفاکی کی نبوت یہاں تک آن پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو یہ لوگ گالیاں دیتے، سرعام آوازیں کستے، بحالت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکتے، راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر ہنڈیا میں گندگی ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ کر چپ رہ جاتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل برداشتہ ہو کر کسی اور علاقے کے لوگوں میں خدا کا پیغام پہنچانے کا عزم کیا۔ اہل مکہ کی مخالفت اور دشمنی کے باوجود ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کے کام کو زیادہ جوش سے شروع کر دیا، مگر اہل مکہ کو بے حد مخالف اور سنگ دل پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو پیغام میں حق سنانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکے سے نکلے اور مکہ طائف کے درمیان تمام قبیلوں کو وعظ فرماتے تشریف لے گئے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے تینوں سرداروں کے پاس گئے اور اسلام کی دعوت دی، لیکن تینوں نے اپنی بدنسبتی سے خدا کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور بڑے گستاخانہ جواب دیے۔ ایک بولا، اگر واقعی خدا نے تم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بھیجا ہے تو بس پھر وہ کعبہ کا غلاف نچوانا چاہتا ہے۔ دوسرا بولا، کیا خدا نے تیرے صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے لیے کوئی اور مناسب آدمی نہ مل سکا؟ اگر اسے رسول بناتا تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا۔ تیسرا بولا، خدا کی قسم میں تجھ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول اللہ ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو جواب دینا سخت خلاف ادب ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو اس قابل نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بربادی سے جوابات سنے، پھر فرمایا، اگر تمہارے یہی خیالات ہیں تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے پاس ہی رکھو اور دوسروں کی گمراہی کا سبب نہ بنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہنا شروع کیا تو تینوں رئیسوں نے اپنے غلاموں، نوکروں اور شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیا۔ چنانچہ ایک گول کا گول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تو وہ لوگ گالیاں دیتے، شور مچاتے، پتھر مارتے، وہ کافر ٹھکنوں کی ہڈیوں پر مارتے تاکہ زیادہ اذیت پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نڈال ہو جاتے تو بیٹھ جاتے، لیکن طائف کے گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر ٹخنوں پر مارتے، تالیاں بجا بجا کر ہنستے۔ خون بے تحاشا بہہ رہا تھا اور جوتیاں اندر اور باہر سے لتھڑ گئی تھی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے احاطے میں پناہ لی۔ باغ 2 قریشی سرداروں عتبہ اور شیبہ کا تھا۔
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ترس کھا کر اپنے غلاموں عداس کے ہاتھ ایک پلیٹ انگور بھجوائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ کہا اور پھر انگور کھانا شروع کر دیے۔ عداس کہنے لگا، خدا کی قسم، اس طرح کی بات اس شہر کے لوگ تو کبھی نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے؟ وہ بولا، عیسائی ہوں، نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مرد صالح یونس علیہ السلام کے شہر کے ہو، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا، میں بھی نبی ہوں۔ غلام نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ قریشی سرداروں عتبہ اور شیبہ نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے عداس کو واپس آنے کی علامات کی، یہ کہ کیا حرکت کر رہے ہو، تم نے اپنا مذہب خراب کر لیا ہے۔ عداس نے گہرے تاثر سے جواب دیا، حضور علی شان، ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی بلا چیز ہے؟ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جو صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے۔ اس سفر میں اتنی تکلیفوں اور اذیتوں کے بعد اور ایک شخص تک مسلمان نہ ہونے کے رنج اور صدمے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خدا کی عظمت اور محبت سے بھرپور تھا۔ اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دکھ بھرے دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ ان لوگوں کے لیے خدا سے بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ خدا ان کو اس زمین سے نیست و نبود کر دے۔ ایک روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، پہاڑوں کا سرکردہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو وہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، جس کے درمیان مکہ اور طائف واقع ہیں، دونوں شہروں کو پیش کر رکھ دے۔ اس پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا شاہد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انسانوں کے خلاف بد دعا یا لعنت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے تو ممکن ہے ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ سفر طائف کا یہ واقعہ نہایت درانگیز اور رقتے انگیز داستان ہے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس صبر و استقامت کا ثبوت دیا وہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ عظمت کی دلیل ہے۔ طائف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اعظم مکہ آئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر قیام کیا، پھر مکے میں داخل ہونے سے قبل غار ہرا میں قیام فرمایا اور مکے میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، نماز پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اگر تم نہ مدد کرو گے رسول اللہ کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے، جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے کہ وہ دوسرا تھا، جب وہ دونوں تھے غار میں، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے، تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میری بہنوں، قصہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک چلا گیا؟ ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف، اس کو دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا ذکر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے کہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، وقار کیسا ہے، اس حساب سے اسے مقرر کرتے تھے۔ قاضی کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے قاضی مقرر کیا، پھر معذور کر دیا تو حضرت عمر کہنے لگے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے مجھ پر مقدمہ کیا۔ حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا تو فرماتے ہیں، میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا، اور جب مدعی آیا تو وہ بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے کہا، جب آپ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ ملتے وقت دونوں کا انصاف نہیں کر سکتے، فیصلے پر کیسا انصاف کریں گے؟ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے۔ اگر میں بحیثیت مظلم آیا ہوں
اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کر استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا ہے، اور اسی لیے کافر بھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سفیر آیا۔ اس نے کہا، تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ غلاموں نے کہا، یہاں نہ کوئی بادشاہ ہے اور نہ کوئی دربار ہے۔ تو کہنے لگے، پھر کدھر ملیں گے؟ کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہاں؟ یہاں کہیں مسجد میں ملیں گے یا پھر جھونپڑے میں ملیں گے۔ اس سفیر نے کہا، تمہارا بادشاہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے غلاموں نے کہا، ہم بادشاہ نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں مسجد گیا اور کہنے لگا، مجھے یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا ہے۔ تو وہاں ایک غلام کھڑا تھا، کہنے لگا، ابھی نکلا ہے، ادھر ہی ہوں گے۔ سفیر سوچنے لگا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، کوئی کہتا ہے ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ہے ادھر ہوں گے، یہاں تو کوئی بھی نہیں، لاکھوں مربوں کا حکمران ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے۔ وہ سفیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتا ہوا ایک باغ میں جا پہنچا۔ وہاں ایک حضرت کھڑے تھے، کہنے لگے، یہاں حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا، ایک درخت کے نیچے جو وہ سویا ہوا ہے وہی ہمارا بادشاہ ہے۔ وہ بندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے، پسینہ گر گر کے مٹی کے ڈھیلے کا گارا بنا ہوا تھا، وہ تر تھا۔ سفیر کہتا ہے، بہت سے بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا لیکن حیران تھا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو کہنے لگے، کدھر آئے ہو؟ کہا، آیا تو کسی اور کام سے تھا لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب کیا کام بنا ہے؟ وہ کہنے لگا، کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کا رہا ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھوں اور آپ ہی کا غلام ہو جاؤں۔ مدینے میں وہ دن بڑا ہی عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا برا عمر ابو شامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نابیز پلا دی۔ پھر مقدمہ قائم ہوا تو لوگ کہنے لگے، اب پتہ چلتا ہے حضرت عمر فاروق کتنا انصاف کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ آئے، صاحبزادے اندر کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گریبان سے پکڑا اور کہا، ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا ہے، تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہنے لگے، ابا، انہوں نے نابیز کہی تھی اور شراب پلا دی۔ نابیز جائز ہے لیکن شراب نہیں جائز، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، تو نے پی کیوں ہے؟ بڑے مجمع میں، مسجد کے صحن میں اولاد تو بزدل کر دیتی ہے بندے کو۔ آج مدینے میں عجیب ماجرا دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی، میرا لختے جگر ہے، ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی، ایک ایک کوڑے کے بدلے صدقہ خیرات کروں گی۔ میرا بیٹا ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو یہ کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں؟ تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا قانون ہے، تو یہ بات کرتی ہے۔ عمر کا اپنا معاملہ ہوتا تو پھر بھی عمر یہی کرتا۔ لوگ دیکھ کر حیران رہنے لگے۔ عمر جی ٹھہر جائیں، گھر میں ان کی والدہ پریشان ہے، 1-2 دن ٹھہر کے سزا دے دیجئے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تمہیں یاد نہیں جب مدینے میں ایک عورت نے چوری کی تھی تو کہا گیا تھا، حضور ٹھہر جائیے، سزا نہ دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا، نہیں، میں مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ میں دیر کی ہے جو میں سزا میں دیر کروں۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ کا لختے جگر ہے۔ لختے جگر دیکھ کر، حضور کا قانون دیکھ کر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون قیام ضروری ہے۔ اگر علی اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ
फातिमा के बेटे की कुर्बानी याद रखेंगे तो तारीख कभी उमर के बेटे की भी कुर्बानी याद रखेगी। गलती से हो गया है या वैसे ही, लेकिन इसको ख्याल करना चाहिए था। कोड़े लगाओ। 80 कोड़े लगे तो बेटे की रूह परवास कर गई। कौसर नियाजी ने कहा था, बाप का जनाजा उठाना आसान है, लेकिन बेटों के जनाजे उठाना बड़े मुश्किल हैं। जब फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे का इंतकाल हुआ, बेटे ने आंखें खोली तो बाप की तरफ देखा। बाप की आंखों में आंसू आए तो बाप ने कहा, बेटा हजूर से जाकर कहना कि उमर ने बेटे बेटे को नहीं देखा, मुस्तफ़ा का कानून देखा है। हजरत अबू शामा रजी अल्लाह तआला अन्हा इंतकाल कर गए। 20 कोड़े बाकी थे। लोगों ने कहा, हजरत जी अब क्या करना है? तो फरमाया, इसका जनाजा पढ़ो, कब्र में दफन करो और 20 कोड़े जो रह गए हैं इसकी कब्र पर मारो। कहा, हजरत जी ऐसा भी होता है? फरमाया, इसीलिए ऐसा होता है कि ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है, मेरी औलाद का मामला है, तो मैं क्या इसे दरगुजर कर दूं? हजरत सैयदना उजाफा बिन यमान फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने बेटे की कब्र पर खड़े थे। दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी। मैं दौड़ा हुआ आया। मैंने कहा, उमर ना रो। आज रात जब तेरे बेटे का जनाजा पढ़कर सोया हूँ तो ख्वाब में मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे तो 2 सब्ज गुल्ले तेरे बेटे को पहना रखे थे और हजूर की बगल में खड़ा था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर को जाके कहना कि तूने बेटे को पाक करके भेजा है, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, और उमर को मेरा सलाम कहना और कहना तेरी हदूद अल्लाह कायम करना खुदा को बहुत पसंद आया है और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद आया है। मेरी बहनों, उमर इंतकाल कर गए। 26 जिलहज को जख्म लगा। यकम मुहर्रम का दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा को याद रखना। दिन भर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा की बातें करना, लोगों को बताना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा को जख्म लगा। उमर फारूक ने कहा, बेटा जा हजरत आयशा के पास, कुंबद खिजरा में 3 लोगों के दफन होने की जगह है। एक में अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा दफन हो चुके हैं, एक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिज़ार कुदसी बन चुका है। आप एक खाली जगह है, जाके आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछना, वो जगह आयशा ने अपने लिए रखी हुई है। बाहर खड़े रहना और पूछना, अम्मा जी उमर कहता है मेरा दिल करता है गुम्बद के साए में जगह मिले। ज्यादा जिद ना करना, मोमिनों की माँ है। सैयदना उमर अब्दुल्ला कहते हैं, मैं बाहर खड़ा था और कहा, अम्मा जी उमर कहते हैं मैं हजूर के साथ लेट जाऊं। वफा में गुजार दी उमर सारी, लै सजना असा तोड़ निभाई। दिल करता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटने को। हजरत आयशा सदीका की रोने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा हिचकियां ले लेके रो रही थी। सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, उमर से जाके कहना उमर की जगह कोई नहीं ले सकता। उमर ने वफा की तारीख निभाई है, तूने हद कर दी है। उमर को जाके कहना, उमर मैं जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊंगी, जहां मेरे लिए जगह बनी, लेकिन तेरी खिदमात कहती हैं कि तुझे नबी के साथ दफन होना चाहिए। सईदना इब्ने अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब आया उमर को आकर बताया तो पेशानी खून से भरी हुई थी। उमर सजदे में चले गए और रो रो कर कहा, आज मेरी तोड़ निभ गई ये। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हा आ गए और मुस्तफ़ा के साथ लेट गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरूक आजम मैं तुम्हें अपने पड़ोस में दफन कर रहा हूँ। तूने अगर राह हक में वफा निभाई है, अपने राह हक में बेटे तक कुर्बान कर दिए हैं, तो क़यामत तक जो मुझे सलाम करने आएगा वो तुम्हें भी सलाम करेगा।